پورے 73 فرقے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بولی بولیں گے اور قوم کو اپنی طرف بلائیں گے. کوئی قرآن کے نام پر بلائے گا، کوئی حدیث کے نام پر بلائے گا، کوئی خدا کے نام پر بلائے گا، کوئی جو ہے کسی کے نام پر بلائے گا، کوئی کسی کے نام پر بلائے گا، کوئی صرف صحابہ کو ماننے والا رہے گا، کوئی صرف اہل بیت کو ماننے والا رہے گا، کوئی اہل بیت کو مان کر قرآن کو چھوڑنے والا رہے گا، کوئی صرف قرآن کو مانے گا اہل بیت کو چھوڑ دے گا. لہذا انہی میں ایسی مختلف جماعتیں بن کے سور کے ڈٹ کے 73 جماعتیں بن جائیں گی. حضور بولے اور ساری 73 جماعتیں حق کی طرف بلائیں گی. میں سچ ہوں، میں سچ ہوں، میری طرف. 72 ان میں سے دوزخ میں منہ کے بل گر جائیں گے اور ایک جماعت ایسی ہوگی ان 73 جماعتوں میں جو کلمہ بھی پڑھے گی، دین کی طرف بھی بلائے گی اور وہ نبی والی ہوگی، وہ خدا والی جماعت ہوگی. جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت سکسیس ہوگی، قیامت میں کامیاب ہوگی وہ جماعت. تو عزیزان محترم، اب ہم پر اللہ کا اتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ ہم کو ویسی جماعتوں میں نہیں پیدا کیا، ہم کو اللہ اس کے محبوبوں کی جماعت میں پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ اس کو فالو کرنے والی جماعت میں پیدا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پوری جماعتوں میں جتنے بھی آپ کے ذہن میں نام ہوں گے وہ پوری جماعتوں کے ناموں میں ایک اہل سنت والجماعت نام ایسا ہے کہ یہ خدا کو بھی چاہتی ہے سب سے پہلے، اور یہ نبی کو بھی چاہتی ہے، اور دوسرے 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو برا بلا نہیں بولتی، اور سارے نبیوں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اور ان کو نبیوں کا سردار کہتی ہے، نبیوں کا امام کہتی ہے، نبیوں کا تاجدار کہتی ہے یہ جماعت. لہذا اللہ نے نبی کو جیسا چاہنے کے لیے بتایا تھا یہ جماعت ویسا اپنے نبی کو چاہتی ہے. اور یہ پوری جماعت کو آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو اس جماعت میں آپ کسی ایک ایسے کو نہیں پائیں گے جو کسی صحابی کا گستاخ ہو. ہر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی پر پورا ایمان رکھنا، ان کی شان میں جو ہے برا بھلا نہیں بولنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا. اور یہ جماعت کبھی اہل بیت اطہار کو برا بھلا نہیں بولتی. ایک جماعت ایسی ہے امام حسن کو چھوڑ دیتی، امام حسین کے ترانے گاتی، صرف مولا حسین کے ترانے گاتی، جبکہ حضرت مولا حسن کے ترانے یہ جماعت نہیں گاتی. لیکن ہمارے پاس جس طرح مولا علی کی چاہت ہے ویسے ہی فاطمۃ الزہرا کی چاہت ہے، ویسے ہی مولا حسن کی چاہت ہے، ویسے ہی مولا حسین کی چاہت ہے. ہر اہل بیت اطہار جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ سید زادہ ہے، کیسا ہے نہیں دیکھتے، ہاتھ اس کے پہلے چومتے. تو ہمارے پاس ان کا بھی کوئی گستاخ نہیں ہے. اور حضرت بابا آدم سے صبح قیامت تک یا اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے ہو رہے ہیں، جتنے ہوں گے، کسی کی ہم بے ادبی نہیں کریں، کیونکہ قرآن ان کی تعظیم اور تکریم کرنے کی دعوت ہم کو دے رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرے گا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ان سے دشمنی کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا یا ان کی شان میں بے ادبی کرے گا، قیامت کے دن خدا اس سے جنگ کرے گا. ہم کبھی جو ہے یہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے. معلوم ہو گیا کہ انہوں اللہ کے ولی ہے بولے تو ملتے بعد میں قدم ان کے پہلے چومتے. تو ہمارے پاس اتنی خوبصورتی ہے. تو یہ جماعت ہر ایک سے محبت کرنے والی، اخلاق کو پھیلانے والی، بھائی چارگی کا درس دینے والی جماعت ہے. تو عزیزان محترم، کتنا اللہ کا ہم پر شکر اور احسان نہیں ہے بولو. ایک تو مسلمان بنایا، نبیوں کا تاجدار دیا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا، صحابہ کا محبت کرنے والا بنایا، اور اس کے اولیاء اللہ اس کے نیک بندوں کو چاہنے والا بنایا. اتنے بڑے انعامات کہ اگر یہ بندہ اس کو کرتے کرتے گزر گیا تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا انہیں. تو ڈائریکٹ اللہ ایک معنی میں ہم کو تو جنتی ہے بول کے سرٹیفکیٹ دے کے دنیا میں بھیجا ہمارے. تو ان سے محبت کرنے والا اللہ ہم کو ایسا پیدا کر دیا. اب اتنے کروڑ اس کے احسان ہے تو اس کا حکم ماننا نہیں ماننا جی.
یہ میری تمہیدی بات تھی، اسٹارٹنگ الفاظ تھے میرے، شروع کی بولی تھی میری آپ کے سامنے، آپ کے ذہن کو فریش کر رہا تھا میں. تو اللہ کا غلاموں پر جو ہے اتنا بڑا کرم ہو گیا، تو غلام اس کے حکموں کو ماننا نہیں ماننا، ہم بھی تیار ہونا، ہمارے گھرانے کو بھی تیار کرنا نہیں کرنا. ہم تو جواب ملتا ہے، تو کیا بولتا؟ قرآن بول رہا ہے. تو کیا تیاری کرنے کے لیے خود سے سوچتا؟ قرآن تجھے تیاری کرانے کا حکم دے رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، میری جو بات ہے، اللہ فرما رہا ہے میں جو بول رہا ہوں یہ کافروں کے لیے میرا قول نہیں ہے، میں جو بولی بول رہا ہوں یہ مشرکوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں جو ارشاد فرمانے والا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں، یہ حکم منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ خدا سے دور ہونے والوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان قدم بڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں. بول رہا کہ ایمان والوں کو میں حکم دے رہا ہوں. تو اب کوئی پورے جنے نکل گئے یہاں پر، اب ایمان والے بولے تو ہم آ گئے یہاں پر. اب اللہ ہمارے کو بول رہا الرٹ ہو جانا آپ، اے اتنے لوگوں میں اے فلاں بولے تو پورے لوگوں میں وہ فلاں بندہ الرٹ ہو جاتا. تو اللہ پوری جماعت، پورے مذہبوں میں مذہب اسلام کو فالو کرنے والوں کو حکم دے رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو مومن ہے، اے وہ لوگ جو مسلمان ہے، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، میں اچھا ہوں، میں اللہ والوں کو مانتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، میں تقوی اختیار کرتا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں. یہیں تک نہیں رکھنا تو بر اللہ تعالیٰ. قو انفسکم، تو اچھا بن گیا تو اکیلا نہ کو بن، اچھا بن رہا اللہ تعالیٰ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو بھی آگ سے بچ اور تیرے گھر والوں کو بھی وہ آگ سے بچا. اے اللہ کون سی آگ؟ جو گھروں میں جلتی ہے وہ آگ نہیں، نہیں نہیں وہ آگ نہیں. جو کاڑی کی ڈبی سے جو سلگائی جاتی ہے وہ آگ نہیں، وہ آگ نہیں. کون سی آگ؟ یہ آگ کی تحقیق بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آگ میں وہ آگ میں فرق کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کو لوگوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ، جس کو بھڑکایا جائے گا لوگوں اور پتھروں کے ذریعے سے. یا دنیا میں اگر آگ کو بھڑکانا ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کے، کاغذ ڈال کے، تیل ڈال کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. دوزخ کی آگ کو لوگوں کو ڈال کے بھڑکایا جاتا ہے، اس کی تپش کو اور بڑا کیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچانا، اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا اللہ حکم دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے. ہم کیا کرتے؟ کئی کو ایسا بول رہے ہیں صاحب ہم تو بولتے نا، آپ نہیں بولتے. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں آپ ٹٹول کے دیکھو، ایک باپ کو 4 بیٹے ہیں، ایک باپ کو 3 بیٹے ہیں، ایک باپ کو 5 بیٹے ہیں، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک اس کے باپ کی جماعت کا نکل رہا. یہ کہانی، یہ خصلت ہمارے گھر کی ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ انہیں موٹیویشن اچھا کرتا، انہیں اچھا بولتا، انہیں ایسا بولتا ویسا بولتا، بلکہ اس کی موٹیویشن کو دیکھ کے جو ہے ایمان لا لیا. عزیزان محترم، اللہ یہاں پر یہ بول رہا ہے تو اللہ کا ولی بن گیا تو کافی نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرے گھر والے بھی اللہ کا ولی بننا بول اللہ تعالیٰ. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے، نقا انفسنا فکیف لنا باہلینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں دوزخ سے، اور کس طرح سے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچائیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم تنہونہم مما نہاکم اللہ، جو اللہ جو ہے حکم دیا جن چیزوں کے رک جانے کا، نہیں کرنے کا جو اللہ حکم دیا، اپنے گھر والوں کو اس سے روکنا. وَتَأْمُرُونَهُمْ، اور ان کو حکم دینا جن چیزوں کا اللہ جو ہے حکم دیا، کرنے کا جو اللہ حکم دیا وہ چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا. تو یہ چیزیں اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے یہ دینی ماحول کو جو ہے رچانا بسانا، ان کو پیش کرتے رہنا.
اپنے آپ کی اصلاح کرنا. ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا کہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی. آج کا زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا, اتنا بیزی زمانہ ہو گیا. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, صبح سے شام تک کام کرتا, رات میں تھک جاتا, سو جاتا, پھر دوسرے دن وہی کام چلتے رہتا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے لیے ذکر کرنے کا وقت نہیں نکالتا. اتنا کاموں میں بیزی ہو جاتا کہ نماز کے لیے, فرض نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. تو اور اپنی زندگی میں اپنے اوپر یہ لگا کے دیکھنا, سوچ کے کہ میں میرے باپ دادا نہیں ہے, میرے والدہ نہیں ہے, میرے بابا نہیں ہے, میرے دادا جھکر شکر دادا نہیں ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, اور میں اپنی زندگی میں کیا ہر دن ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخش رہا ہوں نہیں بخش رہا ہوں. دیکھنا وہ آیت شریفہ کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اپنے اسلاف کو, اپنے خاندان کو پڑھ کے بخش رہا ہوں نہیں بخش رہا ہوں, یہ دیکھنا. اب اس کے بعد اپنے بچوں کی زندگی پہ نظر ڈالنا. گھر کو جب باپ لوٹتا ہے تو بیٹے کی کیا حالت ہے دیکھنا. بیٹا تسبیح پکڑ لے کے بیٹھا, سر پہ ٹوپی رکھ کے قرآن کی آیتوں میں ہاتھا پھرا لیتے بیٹھا, نہ فون انگلی لگا کے اسکرول کر لیتے بیٹھا. دیکھنا بیٹے کی زندگی میں کھنگال کے دیکھنا. بیٹا خوب پڑھ لیا, باصلاحیت بن گیا, اس کی زندگی کتنی مصروف ہو جا رہی دیکھنا. تو میں جب اپنے باپ دادا کو پڑھ کے نہیں بخش رہا ہوں اور ان کو خبر میں پڑھنے کے بخشنے کی ضرورت پڑ رہی, تو میں جب مر جاؤں گا جو سسٹم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ کر رہا تھا, کہیں بیٹا وہ میرے ساتھ تو نہیں کرنے والا ہے. آپ اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہو گئے, خدا کی قسم تھوڑا زمانہ اور جانے کے بعد بچوں کو کھانے کی بھی فرصت نہیں رہتی, اتنے مصروف ہو جاتے بچے. اتنی زندگی آگے چلے جاتی, اتنی زندگی ڈیولپ ہو جاتی, وقت اتنا زیادہ تیزی سے بھاگتے رہتا, وہ باپ دادا کو بھول جاتے. آج ہم کو ہمارے باپ دادا یاد ہے, اس سے پہلے والے باپ دادا یاد نہیں ہے, ان کے باپ دادا یاد نہیں ہے. پھر ہم جب چلے جاتے تو انہیں خبر پہ بھی آ کے ٹھہر کے فاتحہ پڑھتا نہیں پڑھتا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. تو بیٹوں کی تربیت کیسے کرنا. اللہ کے نبی جو ہوتے وہ معصوم ہوتے, گناہوں سے پاک ہوتے, کوئی گناہ جانے انجانے میں نہیں ہوتا ان سے. لیکن وہ جو عمل کرتے نا, وہ جو کام کرتے, وہ امت کے لیے کام کرتے, امت ان سے سبق لینا بول کے وہ کام کرتے. حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں. حضرت زکریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے حضرت زکریا, اور حضرت زکریا کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ, دونوں بھی نبی ہیں اللہ کے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن میں اگر کوئی عذاب کی آیت اگر سن لیتے تو اپنے آپے سے کھو جاتے, باہر نکل جاتے. اور حضرت زکریا علیہ السلام قوم میں وعظ اور نصیحت خطابت کرتے تھے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. اپنی اولاد ایسی ہے نہیں ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو حضرت زکریا جب بھی ممبر پر بیٹھتے تو قوم بہت زیادہ ہوتی, وعظ سننے کے لیے بےتاب ہوتی. تو آزو دیکھتے, بازو دیکھتے, سامنے مجمع میں دیکھتے کہیں یحییٰ ہے نہیں ہے. انہوں ہوتے تو عذاب کی آیتیں پیش نہیں کرتے تھے, دوسری باتیں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. اتفاق سے کیا ہو گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کرے, ابا جان کے بازو میں نہیں بیٹھے, پوری قوم میں چادر اوڑھ لیے اور قوم میں آ کے بیٹھ گئے. نوجوان شخص ہے, وہ نوجوانی کی عمر میں اللہ کا خوف وہ نوجوان کو کیسے ہے, گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے لوگوں میں چھپ کے. حضرت زکریا ممبر پر بیٹھے, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کہیں بیٹا تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. اب بیٹا بیٹھا ہوا نہیں دیکھے کہ اب یحییٰ تو کہیں دکھ رہے نہیں. اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے حضرت زکریا کے, اللہ کے نبی کے آنسو آ گئے. اور آنے کے بعد آنسو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آ کر ایک بات بول کے گئے, اے لوگو وہ بات میں تم کو سنانا چاہتا ہوں کیا تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اور نیکیوں میں تیزی کرتے رہو, نیکیوں میں اضافہ کرتے رہو. رونے لگے حضرت زکریا اور واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اپنی قوم کو بتائیے کہ جہنم میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام سکران ہے, اور اس پہاڑ کے نیچے بہت بڑی وادی ہے, بہت بڑی کھائی ہے جس کا نام غضبان ہے. اللہ کے غضب سے بنائی گئی ہے, اللہ کے جلال اور اس کے غصے سے وہ وادی بنائی گئی ہے, اور اس وادی میں بڑے بڑے گڈھے ہیں بلکہ.
اور وہ گڈھے کیسے ہیں؟ وہ گڈھے تو اگر ایک پتھر کو اس گڈھے میں ڈال دیا جائے تو وہ زمین کو 200 سال گزرنے کے بعد اس کی تل پہ جا کے گرتا ہو. 200 سال کے بعد پتھر وہ زمین کو چھوتا. اتنے بڑے گڈھے لمبے ہیں, اتنے بڑے بڑے گڈھے ہیں اس میں. اور اللہ ان گڈھوں میں آگ کے تابوت رکھا, باکسز رکھا اس کے اندر, اور زنجیریں بیڑیاں اللہ وہ تابوت میں رکھا جس میں اللہ اپنے نافرمان بندوں کو جکڑ لے گا. وہ گڈھوں میں ڈالے گا, اس کے غضب سے بنائے گئے اس کو گڈھوں میں, اور وہ تابوتوں میں زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پھینک دے گا. وہ اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے, وہ گناہگار بندے ہوں گے. اب یہ بات حضرت یحییٰ سنے تو چادر سر پہ سے اٹھا دیے اور چیختے جو ہے مجلس سے باہر بھاگ گئے. بھاگنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ غضبان سے اللہ کی پناہ, سکران سے اللہ کی پناہ, غضبان سے اللہ کی پناہ, سکران سے اللہ کی پناہ. یہ نعرے بلند کرتے کرتے بھاگ گئے. حضرت زکریا کرسی پہ سے اٹھے اور ان کی والدہ اٹھی, خطبہ موقوف ہو گیا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگے کہ بیٹا کہاں جائے گا. حضرت یحییٰ جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے. اب حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ دونوں بھاگتے بھاگتے جنگل میں چلے گئے. لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے ایک جوان شخص کو دیکھا ہے جو ایسے دکھتا ہے, یہ کپڑے پہنا ہے, فقیرانہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ایک چرواہا جنگل سے آ رہا تھا, اس نے سنا تو کہنے لگا کہیں تم یحییٰ کی تو بات نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا نے کہا کہ ہاں ہاں ہم یحییٰ کی بات کر رہے ہیں, ہاں ہم اپنے بچے کی بات کر رہے ہیں. کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے. وہ دور ایک غار میں بیٹھ کر یہ چلا رہا ہے, اس وقت تک یحییٰ نہ کھائے گا, نہ پیے گا, نہ کوئی لقمہ منہ میں لے گا جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے. اللہ کے نبی ہے یحییٰ, رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, یہ صدائیں لگا رہے ہیں. ایک نوجوان شخص ہے, ہمارے بچوں کی نوجوانی فونوں میں لٹ رہی ہے, چبوتروں پر لٹ رہی ہے, کھانے پینے میں لٹ رہی ہے, پہننے میں لٹ رہی ہے, عیاشیاں کرنے میں لٹ رہی ہے, وقت کو ضائع کرنے میں لٹ رہی ہے, گالیوں میں, گلوجوں میں, بد اخلاقی میں, بدگمانی میں, ہر طرح کے گناہوں میں لٹ رہی ہے. یہ اللہ کے نبی کا شہزادہ, یہ اللہ کا نبی ہو کر بھی جوانی عمر میں خدا سے کہہ رہا ہے کہ جنتی ہوں یا دوزخی ہوں, جب تک نہیں معلوم ہوتا کھانے کا لقمہ نہیں لیتا ہوں. یہ تقویٰ, یہ اللہ سے خوف, یہ اللہ سے ڈر حضرت یحییٰ کا. اب وہ چرواہے کی بات سن کے دوڑے دوڑے غار میں گئے تو سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے گھر چل. مائی نہیں جاتا گھر, بیٹے گھر چل بیٹے, اللہ تجھے یقیناً معاف کرے گا, تو اللہ کا نبی ہے, تو نوجوان ہے, تو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, تو نے کوئی خطا نہیں کی ہے, اللہ سے ڈر. کیسا اللہ تو تجھ پر مہربان ہے, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, بیٹے گھر چل. مائی جب تک نہیں معلوم ہوتا میں گھر نہیں جاتا. تو ماں کہتی ہے کہ جتنے مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہ وقت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں, میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے, وہ دودھ کا بیٹے واسطہ دیتی ہوں, بیٹے گھر تو چل. وہ حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلتا ہو. گھر کو لے کے آئے جوان شخص کو. اب گھر آنا تھا کہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ یہ لباس اتارو. لباس اتار دیے, فقیروں کا لباس پہن کے پھرتے تھے. پھر وہ جھبا دیے, جھبا پہن لیے. ماں نے شوربہ بنایا. مفسرین کہتے ہیں کہ مسور کا شوربہ تھا. وہ شوربہ پی لیے, نیند لگ گئی, ماں کے گود میں سو گئے. اب اللہ کو اپنے نیک بندوں سے محبت کیسے ہوتی ہے دیکھو آپ. اب اللہ رب العزت غیب سے آواز آئی, عالم رویا میں ہے, سو گئے ہیں حضرت یحییٰ. اب غیب سے آواز آتی ہے کہ اے یحییٰ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا اس دنیا کے مقابل میں, کیا اس دنیا میں تم نے ایسا گھر دیکھ لیا ہے جو ہمارے گھر سے اچھا ہے؟ کیا تم کو اچھا گھر مل گیا ہے ہمارے گھر سے؟ اور تم کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پڑوسیوں سے اچھے پڑوسی مل گئے تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیسے اللہ کی یاد سے دور ہو رہے ہو؟
آنکھ کھولے، گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بابا اپنا جھبا لے لیجئے، میرا لباس مجھے لوٹا دیجیے۔ اچھا نیا جھبا اتار دیے، وہ اپنی گودڑی پہن لیے اور پہن کے چلے گئے غاروں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ زکریا بولے کہ چھوڑ دو، میرا بیٹا اپنے حال سے باہر آ گیا ہے، وہ خدا کی محبت میں ڈوب گیا ہے، وہ اس کی الفت میں مستغرق ہو گیا ہے، وہ ذات الہی میں پڑ چلا گیا ہے، لہذا وہ چھوڑ دو۔ وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک کہ اللہ کی رضا کا مشاہدہ نہیں کر لیتا۔ اب حضرت یحییٰ صبح و شام اللہ اللہ کے ترانے گا رہے ہیں۔ اب اللہ نے جب نظر ڈالی کہ حضرت یحییٰ کی محبت جوش مار رہی ہے، حضرت یحییٰ کی محبت امڑ رہی ہے، حضرت یحییٰ کی محبت ہمارے لیے غالب ہو رہی ہے تمام لوگوں میں، اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ میرے بندے یحییٰ کے پاس۔ اتنی محبت حضرت یحییٰ کی خدا سے کہ خدا کو فرشتوں کو بھیجنا پڑ رہا ہے۔ جاؤ بولو کیسا میرا بندہ تڑپ رہا ہے میری یاد کے لیے، کیسا بلک رہا ہے میری یاد کے لیے۔ ارے جوان عمری میں لوگ شباب کی آڑ میں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کن کن لوگوں سے دل لگا لیتے ہیں۔ یہ اپنی جوانی کو خدا کی ذات میں وقف کر دیا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے فنا کر دیا ہے۔ جاؤ فرشتوں میرے یحییٰ کے پاس جانا اور اس سے کہہ دینا کہ اس کا ٹھکانہ تو اعلیٰ ہے جنت میں۔ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، میں اس سے راضی وہ مجھ سے راضی، ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ جاؤ یہ پیغام سنا دو۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یحییٰ خوشخبری ہو، اللہ کی بارگاہ سے تم کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ ایک محب کو جب وہ محبوب سے محبت کرتا ہے، یک طرفہ محبت ہو، تو پھر وہ اتنی محبت کرتا ہے اگر سامنے سے محبوب کہہ دے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ تو خدا کی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ساری دنیا اس کے قبضے میں، اور وہ کسی سے محبت کر لے تو پھر کیا معاملہ۔ اب وہ بارگاہ سے آواز آتی ہے، حضرت یحییٰ سکون کی اطمینان کی سانس لے کر اپنی عبادت میں اور مستغرق ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے ارے اللہ کے نیک بندے تو ایسے نہیں ہیں جو گناہ کر کے لائٹ لے لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ بندگی بھی کیا بندگی ہے، یہ بندگی کوئی بندگی ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتا جائے توبہ بھی نہ کرے۔ الذین کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ ارے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، متقی نہ سمجھو، پرہیزگار نہ سمجھو۔ متقی تو وہ ہے، پرہیزگار تو وہ ہے، عابد تو وہ ہے، زاہد تو وہ ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بندے وہ ہیں جو یسارعون فی الخیرات، نیکی کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کرنے میں بھاگتے ہیں کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، روتے ہیں تو عاجزی میں آ جاتے ہیں، انکساری میں آتے ہیں، تڑپ کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ کی بارگاہ میں خوف کے ساتھ خشیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تو کامل بننا ہے تو تیرے گھر والوں کو بھی تو کامل بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ میں نیک بن گیا، میں متقی بن گیا، میں یہاں تک کہ میں جنتی بولے تو نہیں چلتا۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی اپنے بھائیوں سے بھاگتا رہے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگتا پھرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھاگتے رہیں گے، ایک دوسرے کا کوئی نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بچوں سے بھاگے گی، بچے ماں سے بھاگیں گے،
اور قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تم دوست بنے بیٹھے ہو وہ میرا دوست ہے. دنیا کی مثال کیسی؟ دوست تو وہ ہوتا جی رات کے 12 بجے بھی کال کر کے 1,00,000 روپے ہونا بولے تو فون کر کے ٹرانسفر کر دیتا، انہیں اچھا دوست بول کے ہم بولتے. لیکن قرآن بول رہا کہ انہیں دشمن ہے قیامت کے دن تیرا. کتنی بھی بڑی یاری ہو، کتنی بھی دل لگی ہو، کتنی بھی دوستی ہو، قیامت کے دن وہ دشمنی میں بدل جاتی. دوست دوسرے دوست کا دوست نہیں ہوتا، ہر کوئی آپس میں دشمن بن جاتا. بیٹے ماں کے پاس باپ کے پاس آ کے گریبان پکڑنے لگتے. اگر کسی باپ کو جنت مل گئی، بیٹا دوزخی بن گیا، بدعقیدہ بن گیا، یا گناہوں میں ملوث ہو کے مقدر کو خراب کر لیا آخرت کو، تو پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو کیا ملا. اللہ کہے گا کہ وہ جنتی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلانے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ، دنیا میں میرا باپ میرا سرپرست تھا مولا، انہیں جنتی بنا میں دوزخی بنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ انہیں میں کو نصیحت نہیں کرا، انہیں جو دوزخ سے بچا میرے کو نہیں بچایا مولا. بیٹا باپ بولتا کہ میں تو بچایا لیکن سنا نہیں. اے اللہ، انہیں میرا صدر تھا، انہیں میرا کفیل تھا، انہیں جو ہے میرا آقا مولا میرا باپ تھا، سر کا تاج تھا، چاہا تو مار کے بولنا تھا مولا، لہذا میرے کو انصاف چاہیے. اب کیا ہونا انصاف میں؟ باپ کے نیکیاں ہونا. یہ حدیث سے پیش کر رہا ہوں آپ کو. حضور بولے قیامت کا مفلس کون ہے؟ بولے تو اس کے تحت یہ باتیں آتی. عزیزان محترم، اللہ کی رحمت سے خود بھی جڑنا اور اپنے گھر والوں کو بھی جڑانا یہ قرآن کہتا ہے. اب ہو گئے گناہ، ہو گئے خطائیں، کیا کرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں رونا. یہ دوزخ کی آگ اللہ ہم کو اس کا جو ہے مقدر نہ کرے، دوزخ ہم کو اللہ جنتی بنائے. اللہ کی رحمت غالب ہے ہم پر، خدا کی قسم کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جب وہ انتقال کر جاتا ہے دنیا سے، تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا نہیں ہوتا گارنٹی نہیں دے سکتے بولتے بزرگان. تو مرنے کے بعد بچنے کے لیے، نبی کی شفاعت کے لیے دل میں رائے برابر کا ایمان رہنا شرط ہے. اب وہ رائے برابر کے ایمان کے لیے ایمان پہ مرنا شرط ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا. عزیزان محترم، یہ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. ہر لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیا دعا ہے تیری؟ کہ قرضہ ہے پھٹرا نہیں. کیا دعا ہے؟ برکت ہونا گھر میں. کیا دعا ہے؟ کہ پیسے آنا. کیا دعا ہے؟ کام چلنا. پوری دعائیں کھنگال کے دیکھ لو، دنیا کی دعا ہے، آخرت کی کوئی بھی دعا نہیں ہے اس کے پاس. اور حضور کی حدیث کو ذرا وہ بھی سن لو کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو خوش ہونا انہیں، کیونکہ اس کی دعا کو اللہ اٹھا کے رکھ رہا ہے. جب میزان قائم کیا جائے گا اور اس کے جب دو پلے، ایک میں برائیاں ایک میں اچھائیاں ہوگی، تو جب برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو اللہ ایک جو ہے تھیلی اس کے نیکیوں کے پلے میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب وہ کہے گا کہ یہ کون سی تھیلی ہے جو ڈالتے ہی بھاری ہو گئے اور میں جنتی بن رہا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اللہ کہے گا کہ اے بندے، تو جو دنیا میں مانگ رہا تھا، دیکھ جائیداد ہونا، اچھی جو ہے فلاں ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، جو بھی دعا کر رہا تھا دنیا میں دینے کے لیے، تیرے مقدر میں وہ صحیح نہیں تھا، تیرے لیے بہتر نہیں تھا وہ دینا، اسی لیے ہم جو ہے مانگا ہوا اٹھا کے رکھ لیے. آج وہ تجھے لوٹا رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبولش نہیں ہوتی میری، کیونکہ جیسا جیسا وہ پلہ بھاری ہوتا جائے گا وہ اس کے مقامات کو دیکھتا جائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ مولا دنیا کی کوئی دعا میرے لیے قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں بہترین انعام ملتے. اچھا، میں بولا تھا آپ کو آگ کے بارے میں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو کھانے پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تھی. دوسری بات بتا رہا تھا لیکن وہ آگ کا ذکر کرتا ہوں بلکہ آپ کو پھر سے بتانا پڑا.
تو آگ کی ضرورت پڑی تو ایک بڑے پہاڑ پہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اے اللہ یہ آگ کے لیے کیا کرنا ہے، کھانا کس طرح سے بنانا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور اللہ کہنے لگا کہ اے جبرائیل ہمارے بندے آدم کے لیے دوزخ سے آگ لے کر جاؤ کچھ، اور وہاں پر ان کو دے دو تاکہ وہ جو ہے کھانا پکا سکے، اپنے لیے کھانے کا انتظام کر سکے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سن لیے. مفسرین بیان کر رہے ہیں اور سن کے دوزخ کے داروغہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے داروغہ دوزخ کچھ آگ دے تاکہ حضرت آدم کے پاس جاؤں اور وہ کھانے پکانے کے لیے استعمال کر سکے. تو داروغہ نے کہا کہ کتنی آگ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کتنی لی ہو؟ سوچنے میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ایک کھجور کے برابر دو آگ. تو وہ داروغہ دوزخ نے کہا کہ اگر کھجور کے برابر تم کو دوزخ کی آگ دے دی جائے تو پھر جو ہے پوری زمین اور آسمان پورے جو ہے جل جائے. ساتوں زمین، پوری زمین اور ساتوں آسمان وہ ایک برابر کھجور کے مثل کی آگ کی تپش نہیں لا سکتے. اتنی بھاری آگ ہے لہذا اس کو تم لے نہیں جا سکتے. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ایک آدھا حصہ کھجور کا دے دو آگ. تو کہنے لگے کہ اگر وہ آگ دے دوں تو پھر زمین کبھی جو ہے کوئی ہریالی اگا نہیں سکتی اگر تم کو آگ دے دیا. تو کتنی آگ لوں مولا؟ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل پوچھے تو اے جبرائیل داروغہ دوزخ سے کہنا کہ تم جو ہے ذرہ برابر آگ کا دے دو. تو داروغہ سے جو ہے آگ کا ذرہ دوزخ سے حضرت جبرائیل لیے اور اللہ کا حکم ہوا کہ یہ آگ بھی اگر تم زمین پر لے جاؤ گے تو زمین قیامت تک کوئی ہریالی نہیں اگے گی، لہذا جنت میں لے جاؤ اور جنت کی نہروں میں اس آدھے ذرے آگ کو دھونا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں وہ آدھے ذرے آگ کو لے گئے دوزخ کی، اور لے جانے کے بعد مفسرین کہتے ہیں ہر نہر میں 70 مرتبہ جو ہے وہ آگ کو دھوئے. آدھے ذرے برابر کی آگ کو ہر جنت کی نہر میں 70 مرتبہ دھوئے، اور دھونے کے بعد پوری روئے زمین پہ سب سے جو بڑا پہاڑ تھا وہ پہاڑ پہ لے جا کے رکھے. اب وہ جیسے ہی پہاڑ پہ رکھنا تھا کہ پورا پہاڑ وہ آدھا ذرہ آگ جو ہر نہر میں 70 مرتبہ جنت کی دھوئی گئی تھی وہ رکھتے ہی جو ہے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہ ریزہ ہوتے ہی وہ پہاڑ اپنی اصل صورت میں پھر آسمانوں کی طرف چلے گئی، وہ اس دنیا میں نہیں ٹکی آگ. اب پھر وہ پتھروں میں جو ہے وہ آگ کا دھواں سما گیا. اسی لیے پہلے کے لوگ پتھر کو جو ہے گھس کے آگ نکالتے تھے. دیکھو تو وہ جو آدھا ذرہ جو جنت کی نہروں میں 70 مرتبہ جو دھوئی گئی تھی وہ آگ کا دھواں آج تک پتھروں میں باقی ہے. تو وہ دھواں کی آگ آپ کے گھروں میں جل رہی ہے، آپ کے چولہوں میں جل رہی ہے، اسی سے لے کے آج جو ہے کھانے پکائے جا رہے ہیں. تو ذرا سوچو وہ آدھے ذرے آگ کا جو اتنی مرتبہ دھلے جانے کے بعد اس کے دھوئے کی یہ کیفیت ہے تو دوزخ کی آگ کی کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ بیان کر رہا ہے وہ آگ سے تو بچنا، تیرے گھر والوں کو بچا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے. عزیزان محترم وقت زیادہ ہو گیا اور ایک دو نصیحتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اب ہم کیا کرنا موسیٰ؟ ایک بات بول کے ختم. ہم کیا کرنا موسیٰ؟ عمریں بڑی ہو گئی، بچے بالغ ہو گئے، یقیناً بڑی عمر کے بعد بچے نہیں سنتے. کیا کرنا موسیٰ؟ تو ان کے حق میں دعا کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو بولنا کہ بیٹے ہمارے پردادا ہمارے پیچھے والے زندہ نہیں رہے، تمہارے سامنے ہماری کبھی داڑھی تمہاری طرح کالی رہا کرتی تھی، سیاہ رہتی تھی، آج سفید ہو گئی. بیٹے ایک زمانہ ایسا آئے گا ہم قبروں میں رہیں گے، تم بوڑھے ہماری طرح ہو جاؤ گے، تم کو بھی مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. بیٹے اپنے اعمال کی فکر کرو، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ کا غضب جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہوگا. اللہ کے غضب سے نہ تم مجھے بچا سکو گے نہ میں تمہیں بچا سکوں گا. اللہ کی رحمت تو غالب ہے لیکن اس کا حصہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو رائے برابر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. تو لہذا ایمان شرط ہے، وہ ایمان کو کمانے کے لیے اچھے اعمال کرو، بچوں کو نصیحت کرنا، ان کے حق میں ماں باپ دعا کرنا،
اور بچے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ